ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علامہ وقاص علی خالد صاحب نے، اور ویلکم ٹو دا شو جناب. آج پھر سے دوبارہ آپ کو زحمت دی ہے جی. اور وعلیکم کیونکہ السلام. ہمارا جو آج ایک ٹاپک ہے بڑا اہم ٹاپک ہے، جی. جس طرح کل جو ہے وہ دن جو گزرا ہے اس میں غزوہ بدر کے حوالے سے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ غزوہ بدر، اس کے اسباب کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا اسباب تھے جس وجہ سے یہ غزوہ جو ہے وہ پیش آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زاہد خان صاحب، اور ماشاءاللہ آپ کی نام رمضان ٹرانسمیشن بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے. الحمدللہ. اس پہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. جس عنوان کا آپ نے آج انتخاب کیا بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، حق و باطل کا پہلا معرکہ، جسے غزوہ بدر ہم کہتے ہیں. اس کے اسباب میں جائیں تو جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ پہنچے تو مکہ والوں کو، مکہ کے سرداروں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جو آواز مکہ سے اٹھی ہے وہ مکہ کے در و دیوار سے ٹکرا کے ہی ختم ہو جائے گی، اور مدینہ میں یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ پیغام دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ان کا جو غم و غصے کا لیول تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے پلان یہ کیا کہ جب بھی تجارت کے لیے سامان جائے گا، شام جائے گا، عراق جائے گا، جس ملک بھی جائے گا، تو جو بھی تجارت کر کے واپس آئے گا ایک مال کا مخصوص حصہ مختص کر دیا جائے گا ایک ایسی جنگ کے لیے کہ جب ہم مدینہ میں حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے. تو وہ جنگی حکمت عملی جو کہ وہ تیار کرنے لگے، اس کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنے لگے. جب مال و اسباب اکٹھا کرنے لگے، جب مال آنے لگا، ہتھیار آنے لگے، تو یہ بات آقا علیہ السلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ آپ کے دشمن مکہ میں پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مال بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور جو تجارت کرنے جاتے ہیں، تجارت سے واپس آتے ہیں، اس مال کا ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے فار دیٹ پرپس. جب یہ خبر پہنچی، جب یہ معاملہ سامنے آیا، تو ابو سفیان جو کہ تجارت کے سلسلے میں مکہ سے کسی اور ملک گیا، واپس آ رہا تھا، تو 1000 اونٹ بما ساز و سامان اس کے پاس تھے. جب بما ساز و سامان 1000 اونٹ لے کے وہ واپس آ رہا تھا، جب آقا علیہ السلام نے ان کی ناکہ بندی کروائی، کیونکہ جو مال تجارت تھا، پیسہ آتا، اس پیسے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا. تو یہ حکمت عملی جب آقا علیہ السلام تک پہنچی ان کی، تو آپ نے ابو سفیان کی ناکہ بندی کروائی. ابو سفیان نے چند بندوں کو مکہ بھیج دیا کہ مسلمانوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا ہے اور آپ میری مدد کے لیے آئیں. تو وہ لوگ دیکھیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہو گیا، اس کے پیچھے حکمت اور تھی، مگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے اس افواہ کو عام کر دیا مکہ کے اندر. مکہ کے لوگوں تک، سرداروں تک جب یہ معاملہ پہنچا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کو روکا ہے، تو جو سامان وہ خرید چکے تھے، بما ساز و سامان مکہ سے چلے، سارے کفار آئے، کفار کے سردار آئے، اونٹ آئے، گھوڑے، نیزہ، اسلحہ، تیر، تلوار، سب کچھ ان کے پاس تھا. ایک کم و بیش 1000 کی تعداد کے ساتھ وہ جو کہ وہاں سے نکلے. اور بدر ایک جو مقام ہے، ایک کنویں کا نام ہے بدر، جو ہے نا کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام تھا بدر بن عامر. اس کے نام سے جو ہے نا وہ علاقے کا ایک معروف ہو گیا، معروف ہوا. پھر اللہ رب العزت نے بھی اسی نام کو آگے بڑھا دیا قرآن پاک میں بھی. اور جب آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ دشمن مکہ سے چلے ہیں، تو صحابہ کرام میں بھی چند ایسے لوگ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ جو قافلہ مکہ سے آ رہا ہے ان سے لڑنے کی بجائے ابو سفیان، اس کے پاس چند لوگ ہیں، ان سے لڑتے ہیں. مگر حضرت ابوبکر صدیق نے منبر پہ خطاب کیا، حضرت عمر فاروق نے، چند انصار صحابہ نے بات کی، خطاب کیا کہ گو کے تعداد میں تھوڑے ہیں اور ہمارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ کی فراوانی ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے. مگر اس کے باوجود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، جو ان کی رضا ہے، اس کے مطابق ہی پلان کریں گے. جیسے آقا علیہ السلام آپ حکم فرمائیں گے، آپ کے اکارڈنگ ٹو یور حکم جو ہے ہم آپ کو فالو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کی انسٹرکشنز ہوں گی ہم ان پہ عمل کرتے ہوئے دشمن سے ٹکرا جائیں گے. جب صحابہ کرام کا ایمان مزید مضبوط ہوا،
حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر کا خطاب، آقا ہماری جانیں بھی آپ پر قربان، ہمارا مال بھی آپ پر قربان، ہم خود بھی آپ پہ قربان ہیں۔ جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لشکر جو مکہ سے آ رہا ہے انہی کے ساتھ جنگ ہوگی، اور آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ظاہری طور پہ دیکھا جائے زاہد خان صاحب یہ مقابلہ بنتا نہیں، کہاں پہ 313 اور کہاں پہ 1000، کہاں پہ نہتے، کہاں پہ سامان والے،